A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is our 6th class. Subject is history and class 12th, and theme will be 6th. Today we will discuss the new subheading, that is the new devotional paths, dialogue and descent in North India. Before this we have discussed South Indian different views and regarding the religious aspects, the followers and their gurus and their deities. Now today we will discuss the next, that is the North. Before this we have discussed the North and Sufism, and we are in the same topic. This is the new devotional paths, that is the Hindu philosophy or the different philosophies, whether the different devotional paths and dialogues, discussions, the religious authorities, religious persons, preachers, teachers have discussed time and again different ideologies, different paths, and what were their views, what were their attitude towards the religion, and the common minimum program جو ان کے تھے, کیسے تھے, انہوں نے کون سے مذاہب کے ساتھ ڈفرینٹ ڈسکشنز کی, اس پہ ہم تھوڑا بات کریں گے. کوئی فار ایگزامپل ڈیسنٹ ہے, کوئی اس میں سے ایکسیپٹ کرے یا نہیں کرے, کوئی ایگری کرے ڈس ایگری کرے, لیکن ایک ویو پوائنٹ ہر ایک کے ریلیجس ٹیچر کے, ریلیجس پریچر کے پاس تھا اپنے مذہب کے حوالے سے. فرسٹ آف آل اس میں ہمیں وی ہیو ٹو ڈسکس the 3 religious authorities in the medieval India, that is the 13th century. For example, we have Kabir, we have Baba Guru Nanak, and we have Mirabai. First of all, we will during this devotional paths we will discuss the Kabir. Who was Kabir? Kabir was a saint. He was a saint, and اس کے بارے میں یہ ہے کہ he was born from a Hindu family, and then he was taken by a childless Muslim family. اس نے جنم تو لیا تھا ہندو باپ دادا سے, ماں باپ سے, لیکن پھر جو اس کا جو پالا پوسا گیا وہ تو ایک اس مسلم فیملی نے اس کو پالا پوسا, جس کے پاس اپنا کوئی بچہ نہیں تھا, تو انہوں نے اس کو اپنی گود لے کر اس کو پالا پوسا. ان کا نام تھا نیرو نما. جو وہ دونوں تھے ان کے اپنا بچہ نہیں تھا, لیکن انہوں نے اس کو پالا پوس کر پھر اس کو کبیر نام رکھا. کبیر جو عربی ورڈ ہے اس کا نام ہے بڑا, گریٹ. تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ اب سوال یہ رہا, بعد میں ہم پیپل ور ڈسکسنگ, وہ بعد میں وہ کیا وہ ہندو تھے, کیا وہ مسلم تھے, کیا وہ اور کس مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا, اور اس لاسٹ پہ اس میں کیسا رجحان رہا. لیکن اس کی فلاسفی کے بارے میں ہم پڑھیں گے. مسلم فلاسفی, he learned Muslim philosophy from Pir Tariq, and he learned Hindu philosophy from Gosai Asthanand. جو اس نے ہندو فلاسفی پہلے حاصل کی, اس کے بارے میں اس کا ٹیچر جو تھا, اس کا جو پریچر جو اس کا جو استاد تھا وہ گوسائی استھانند تھے. اور مسلمان جو اس کو سکھایا گیا اسلام کے بارے میں, اسلامک فلاسفی کے بارے میں, دیٹ واز پیر طارق. اینڈ لاسٹ میں جو ہی بیکیم دا ڈسائپل آف گریٹ سینٹ رامانند. تو آخر میں وہ ایک بہت بڑے سادھو کے روپ میں, سینٹ کے روپ میں جو انہوں نے اختیار کیا, ہی بیکیم دا, وہ پھر پیروکار بنے, وہ مرید بنے رامانند کے, جو بڑے سینٹ تھے انہی کے شاگرد بنے. اب ان کے بارے میں یہ کہا گیا, کبیر کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے جو وہ مختلف آئیڈیالوجی کے, اس کے جو کمپنیز تھے, اس کو بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ, دانا لوگوں کے ساتھ, پیر فقیر جو اس وقت کے تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے, ان کے ساتھ اس کی کمپنی ہوئی. لیکن اس نے ایک ورڈ بھی نہیں پڑھتا. ہی واز ٹوٹلی الٹریٹ تھا, وہ اس نے کچھ پڑھا نہیں تھا, وہ کبھی اسکول گیا نہیں, لیکن اس نے بڑے اور اچھے اور پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ
پیر فقیر جو اس وقت کے سادھو وغیرہ تھے، جو امام لوگ تھے، ان کے ساتھ اس کا وابستگی ہوئی، تو اس بنیاد پہ وہ ایک بہت بڑے پیر بنے، بہت بڑے سینٹ کے روپ میں، بلکہ میڈیول انڈیا کے سینٹ مانے جاتے ہیں وہ. تو ان کے بارے میں اب وہ خود پڑھا نہیں تھا، کچھ نہیں لکھا تھا، لیکن اس کے بارے میں ہم 3 دا کبیر بجک، دا کبیر گرنتھ والی اینڈ دا آدی گرنتھ صاحب، جو 3 اس کے جو پروسیسنز ہے، اس نے کچھ اس کا جو لکھا ہوا ہے، کمپوز کیا ہوا ہے، کمپائل کیا ہوا ہے. تو پہلے ہم لیتے ہیں کبیر بجک، پرزروڈ بائی ہز فالوورس کبیر پنتھس ان وارانسی. جو اس کے جو ماننے والے تھے، جو اس کے مرنے کے بعد انہوں نے جو خود نہیں لکھا، اس نے کچھ نہیں لکھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد جو انہوں نے اس کے جو فالوورس تھے، جو اس کے ٹریک پہ چلنے والے لوگ تھے، انہیں کبیر پنتھس کہا کرتے تھے. پھر سب سے پہلے انہوں نے وارانسی میں جو سب سے پہلے جو ان کے لیے پرزرو جو ان کے ہائمز تھے، جو ان کے واز نصیحت وغیرہ تھے، ان کو کمپائل کیا، کمپوز کیا، پرزرو کیا. دیٹ واز نون ایز دا کبیرز بجک. دوسرا ہے کبیرز گرنتھاوالی. یہ کتاب تھی، یہ جو لکھا گیا تھا، جو کمپوز کیا گیا، اٹ واز ایسوسیٹڈ ود دا دادو پنتھزم. جو پنتھیز جو تھے، دادو پنتھیز، وہ راجستھان میں تھے، انہوں نے اس کو کمپائل کیا تھا. تو اس کبیرز گرنتھاوالی جو کمپوز کی ہوئی ایک جو میٹیریل تھا، یہ دادو پنتھیز کے ساتھ ان کا منسلک، انہوں نے اس کو کمپائل کیا تھا. دا تھرڈ ون جو تھا، اس کو آدی گرنتھ کہتے ہیں، وہ آدی گرنتھ صاحب جو اس کو کہتے تھے. تو آدی گرنتھ صاحب کے بارے میں جو ہم آگے بھی لکھیں گے، جو گرو نانک دیو جی صاحب کے زمانے میں جو 9th گرو یا 10th گرو نے کمپائل کیا تھا. تو یہ اس کو آدی گرنتھ کے نام سے بھی مانا جاتا ہے، کیونکہ مینی آف ہز کمپوزیشنز آر فاؤنڈ ان آدی گرنتھ. آدی گرنتھ کے بارے میں جو 3 جو اپنے زمانے کے سینٹس تھے، انہوں نے کمپائل کی تھے، اس کو آدی گرنتھ کے نام سے مانا جاتا تھا. اس میں کبیر جو ان کے جو ورسز تھے، ان کے جو ہائمز تھے، ان کے جو سرمنز تھے، اس میں بھی اندراج کیے گئے تھے. تو اس کے بعد یہ انہوں نے پھر لاسٹ میں ان کی جو آخری جو رسومات ہو گئی، وہ ان کے بارے میں کہا کہ وہ لاسٹ میں، لیکن وہ بحث تھی ٹوٹلی الٹریٹ، اس نے خود نہیں کیا تھا، خود نے کچھ نہیں پڑھا تھا، لکھا نہ تھا، بلکہ وہ 1518 میں وہ اس دنیا سے چل بسے. لیکن یہ ویدر ہی واز اے مسلم، ویدر ہی واز اے سکھ، ویدر ہی واز اے ہندو، لیکن ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہی واز اے گریٹ سینٹ فالوڈ بائی ہندوز، مسلمز اینڈ سکھس. ہر ایک اس کے ماننے والے تھے، ہر ایک مذہب کے ساتھ جو لوگ جن کے وابستگی ہے، ان کو کبیر کو وہ مانتے تھے. وہ ہندو بھی ان کو مانتے تھے، سکھ بھی انہیں مانتے تھے، اور مسلم بھی ان کو مانتے تھے. اور جو بابا فرید یا کبیر کے جو انہوں نے کمپوز کچھ لکھا تھا، وہ گرنتھ صاحب میں بھی ہے، جو آگے ہم پڑھیں گے. اس کے بعد بابا گرو نانک دیو جی کے بارے میں. بابا گرو نانک دیو جی کے بارے میں، ہی واز دا فاؤنڈر آف سکھ ریلیجن. میڈیول انڈیا میں وہ ہندوستان کے مانے اور سب سے گریٹ بھکتی سینٹرس میں سے مانے جاتے ہیں. ایک تو ان کا وہ ہی واز دا فاؤنڈر آف دا سکھ ریلیجن. انہیں تو سکھ ریلیجن کے بانی تصور کیے جاتے ہیں، بلکہ مانے ہی وہ 14-15ویں صدی میں انہوں نے سکھ ریلیجن کی شروعات کی تھی. سکھ ریلیجن کی تو وہ بانی تھے، فاؤنڈر تھے. ایک اور وہ ہی واز کنسیڈرڈ ایز ہی واز گریٹ بھکتی سینٹ، یعنی وہ بھکتی سینٹ بھی تھے اور فاؤنڈر آف دس سکھ ریلیجن بھی تھے. انہوں نے ایک ہندو فیملی سے جنم لیا، اور وہ ایک انہوں نے سب سے پہلے جو مسلم ماحول میں، انوائرمنٹ میں، انہوں نے پرشین جو پاکستان میں نانکانہ صاحب ہے، انہوں نے وہاں جنم لیا تھا، پنجاب پاکستان میں نانکانہ صاحب کے مقام پر. تو انہوں نے سب سے پہلے جو پرشین لینگویج حاصل کی، اور پرشین میں سب کچھ پڑھنا، انہوں نے پرشین پڑھا تھا اپنی لوکل لینگویج کے ساتھ ساتھ. تو گرو نانک دیو جی مہاراج کے حوالے سے یہ ہے کہ انہوں نے
سب سے جو انہوں نے بہت سے جو خود انہوں نے وہ نہیں مانتے تھے، اس کا یہ تمنا نہیں تھی اس کی کہ میں ایک اپنا سپریٹ ریلیجن اسٹیبلش کروں، بناؤں، لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کے جو گرو ارجن دیو سنگھ جو 5th گرو تھے، انہوں نے بابا نانک کے جو ہائمز تھے، بابا نانک کے جو واز تھے، بابا نانک کے جو مشورے تھے، ان کے جو بہترین الفاظ تھے، انہوں نے ان کو کمپوز کیا، کمپائل کیا ان کے ہائمز کو، اینڈ ادر سینٹس. گرو نانک ہی نہیں بلکہ انہوں نے ادر سینٹس جو ان کے کنٹمپرری سینٹس تھے ان کے زمانے میں، انہیں فار ایگزامپل وہ بابا فرید تھے جو ان کے زمانے کے تھے، روی داس تھے اور کبیر تھے. یعنی بابا فرید، روی داس اور کبیر، ان تینوں کے جو ہائمز تھے ان کو اور گرو نانک دیو جی کے ہائمز کو کمپائل کر کے ایک اس کو آدی گرنتھ کہتے ہیں، جس کے آدی گرنتھ کے بارے میں یہاں بھی پڑھ رہے تھے. یعنی ان تینوں جو سینٹس تھے، تینوں سینٹس کے جو ہائمز پلس جو گرو نانک کے جو ہائمز تھے ان کو کمپائل 5th گرو ارجن دیو سنگھ نے کیا تھا، اور انہیں آدی گرنتھ کے نام سے وہ مشہور ہے اور مانتے ہیں. اس کے بعد جو امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ گرو گوبند جی جو تھے وہ 10th گرو تھے. انہوں نے ایک تو سب سے پہلے جو لیڈ دا فاؤنڈیشن آف خالصہ پنتھ، یعنی انہوں نے خالصہ پنتھ کی بنیاد رکھی. خالصہ پنتھ کے ہی نہیں بلکہ جو 5 Ks ہیں اس کے بھی وہیں سے شروعات ہوتی ہے. اینڈ ہی دا کمپوزیشن آف گرو تیغ بہادر جو 9th گرو تھے، تیغ بہادر، ان کے جو ہائمز تھے، ان کے جو کمپوزیشنز تھے، ان کو بھی کمپائل کیا، ان کو بھی کمپوز کیا. اینڈ آلسو اے سوشو ریلیجس اینڈ ملٹری فورس. انہوں نے تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہی لیڈ دا فاؤنڈیشن آف خالصہ پنتھ، ہی لیڈ دا فاؤنڈیشن آف 5 Ks، اس نے شروعات وہیں سے کی. اس نے کمپوز کیا تھا جو بابا گرو تیغ بہادر جو ان کی جو ہائمز تھے ان کو کمپائل کیا، کمپوز کیا. جو 9th گرو تھے ان کے کمپائل کیا. اور اس کے علاوہ ایک اور سوشو ریلیجس آرمی، سوشو ریلیجس ملٹری فورس کا قیام انہوں نے کیا تھا. یعنی گرو گوبند جی جو تھے، انہوں نے جو 10th گرو تھے، انہوں نے یہ چیزیں کمپائل کیا تھا. اس کے جو اسی پیریڈ میں نیو ڈیووشنل پاتھ کے حوالے سے ایک اور لیڈی جو تھی، جو وہ ڈیووٹی تھی، شی واز دا ڈیووٹی آف پرنسس، وہ ایک شہزادی تھی. اس کا زمانہ تھا 15 سے 16 صدی عیسوی کے درمیان. تو میرا بائی وہ ایک راجپوت پرنسس تھی. راجپوت پرنسس کے ساتھ ساتھ وہ میٹھا میوار سے تعلق رکھتی تھی. وہ ایک پوائٹس تھی، وہ بھکتی مومنٹ کے روح رواں تھی، بھکتی مومنٹ کے ساتھ تھے. اور وہ شی واز اے ڈیووٹی آف لارڈ کرشنا. وہ خود شی واز میرا بھائی واز دا ڈیووٹی آف لارڈ کرشنا. اور وہ لارڈ کرشنا کی بہت ڈیووٹی تھی، لیڈی تھی. لیکن اس کی جو شادی ہوئی تھی ایک ایسے گھرانے، ایک ایسے خاندان سے ہوئی جس کو وہ خود نہیں چاہتی تھی. اس کے بدقسمتی سے پھر جب اس کی شادی ہوئی، اس کا جو ہسبینڈ تھا وہ چاہتا تھا کہ وہ شی ول ایکٹ ایز اے وائف، ایز اے لیڈی، لیکن اس نے وہ رول نہیں پلے کیا جو رول اسے ایز اے وائف کرنا تھا، ایز اے مدر کرنا تھا. لیکن کیونکہ وہ سینٹ تھی، وہ زیادہ تر اپنے زیادہ تر تنہائی میں گزارتی تھی، جو اس کے ہسبینڈ کو اور اس کے جو اس کے ریلیشن میں تھے ان کو اچھا نہیں لگا. تو انہوں نے کوشش کی کہ میرا بھائی کو، انہوں نے ان لاز نے پوائزن ان کو زہر دینے کی کوشش کی، لیکن وہ پھر وہاں سے بچ نکلی اور وہ پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومتی رہی. تو اس طرح وہ ان اے وانڈرنگ پوزیشن شی بیکیم دا وانڈرنگ سینٹ. انہوں نے پھر کمپائل کی اپنے وہ ہائمز کہا کرتی تھی. وہ جہاں بھی جاتی تھی کچھ اپنے جو ڈائٹیز کے حق میں وہ کہا کرتی تھی. اور ود ایموشنل ہر سانگس وائر سنگ بائی دا وومن اینڈ دا مین. اس کے زمانے میں جو بھی لوگ تھے، چاہے وہ مرد تھے، عورتیں تھے، چاہے جو اپنے اپنے کام کاج کے درمیان اس کی میرا بائی کے وہ سانگس جو مذہبی اس کے ہائمز تھے وہ کہا کرتی تھی، گایا کرتے تھے. اینڈ اسپیشلی دا پور پیپل، جو ڈاؤن ٹراڈن لوگ تھے وہ زیادہ تر ان کے ماننے والے تھے. تو
جو اسپیشلی راجستھان اور گجرات کے جو علاقے تھے وہاں پر ان کا زیادہ تر چلن تھا. تو اس طرح میرا بائی, گرو نانک جی اور کبیر, یہ 3 جو ہمارے اس ٹاپک کے حوالے سے تھے, ان کے جو ڈفرینٹ ریلیجس پاتھس جو تھے, جو ڈیووشنل پاتھس تھے, ان کے جو ڈائلاگس تھے, ان کے جو ڈسکشنز تھے اسپیشلی ان نارتھ انڈیا. دس واز our today's topic. Thank you.